السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کل کے غیر مسلم ذہنی طور پر آج کل کے مسلمانوں سے زیادہ آزاد ہیں۔ ان کا ذہن بہت زیادہ صاف ہے، اور ان کے ذہن کا صاف ہونا ان کو زندگی کے ہر میدان میں مدد کرتا ہے۔ وہ اپنے زندگی کا ہر فیصلہ بہت آسانی سے لے لیتے ہیں، اور ان کے ذہن کا یہ اس طرح سے صاف ہونا ان کو اور چیزوں میں آگے رکھتا ہے، ہر چیز میں آگے رکھتا ہے۔ ان کے لیے کسی چیز میں زیادہ پریشانی نہیں آتی ہے۔ لیکن آج کل کا مسلم کیونکہ ذہنی طور پر اتنا بے چین ہے کہ وہ اس بے چینی سے ہی نہیں نکل پاتا ہے، تو وہ دوسرے میدانوں میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ مسلمان ذہنی طور پر بے چین کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو ہر جگہ ایک کنفیوژن نظر آتا ہے۔ بچپن سے جب اسے بتایا جاتا ہے کہ اسلام ایک ایسا راستہ ہے، ہمارے ماں باپ ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے استاد ہمیں بتاتے ہیں، اور جب ہم مساجد میں جاتے ہیں تو جمعے کے دن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر انسان کو کامیاب ہونا ہے تو اس کا ایک راستہ ہے کہ وہ اللہ کی مانے، اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اور پھر جا کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ جس کو جنت ملے گی وہ کامیاب ہے، اور جنت کا راستہ اس طرح سے ہے۔ پھر اس کو جنت کا راستہ بتایا جاتا ہے کہ کن کن چیزوں سے بچنا ہے، کن کن چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ اس کا ایک ذہن بنایا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ ذہن اس کا بن بھی جاتا ہے۔ لیکن پھر جب وہ دیکھتا ہے، جب دنیا وہ دیکھنا شروع کرتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب لوگ صرف باتیں ہی ایسی کرتے ہیں، لیکن عمل میں ان کے کوئی بھی چیز ایسی نہیں پائی جا رہی ہے۔ عمل میں تو وہی چیزیں ہیں جو غیر مسلم مانتے ہیں۔ جس طرح سے غیر مسلموں کا جو عقیدہ ہے، جو ان کے رسومات ہیں، جن چیزوں پر وہ عمل کرتے ہیں، جن چیزوں کو وہ مانتے ہیں، جس ذہنیت پر پوری دنیا چل رہی ہے، جو ذہنیت خدا کے خلاف ہے، آج کل کی ذہنیت، خاص طور سے آج کل کی جو کیپٹلزم، انڈیویجولزم جو چل رہا ہے، سب کچھ خدا کے حکموں کے خلاف ہے۔ اور میرے ماں باپ بھی، میرے معاشرہ جہاں میں رہتا ہوں، وہ بھی انہی چیزوں کو مانتے ہیں، کہتے نہیں ہیں لیکن عمل اسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور دنیا کے جتنے بھی آج کل میں بڑے بڑے کامیاب لوگ دیکھ رہا ہوں، وہ بھی اسی ذہنیت پر عمل کرتے ہوئے کامیاب ہو رہے ہیں جو دنیا میں رائج ہے۔ اور اس چیز کی تصدیق ہمارا معاشرہ بھی کر رہا ہے کہ وہ ان کو فالو کر رہا ہے، انہی کی ذہنیت پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہی باتیں مان رہا ہے، وہی باتیں اپنی زندگی میں دکھا رہا ہے جو دین کے خلاف ہے۔ لیکن بتایا تو مجھے کچھ اور گیا ہے۔ کامیاب وہ لوگ نہیں ہیں، لیکن کامیابی کے طور پر جب جن لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، وہ وہی ہوتے ہیں جو دنیا کی چیزوں پر عمل کر کے گئے، دنیا کو سب کچھ سمجھ کر گئے۔ آج کل کے جتنے بلینرز ہیں، ان کو ہمارے ماں باپ بھی، ہمارے معاشرہ بھی ان کو ایک کامیاب انسان مانتا ہے، اور چاہتا ہے کہ ہمارے اولاد بھی اسی طرح بنے۔ لیکن کہتا یہ ہے کہ کامیاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ پھر جب وہ یہ دیکھتا ہے اور سنتا کچھ اور ہے، تو ایک مسلمان، اور اکثر مسلمان آج اسی بے چینی میں ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ہی کو کامیابی مانے، لیکن معاشرہ ماننے نہیں دیتا ہے۔ لوگوں سے ہم متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ ذہنیت کی بے چینی غیر مسلموں میں نہیں ہے، کیونکہ ان کو کوئی نہیں بتا رہا ہے۔ وہ اپنے دین پر بالکل نہ کے برابر عمل کرتے ہیں، اور ان کے مذہب میں جو لوگ دین کو مان رہے ہیں وہ نہ کے برابر ہیں۔ تو ان کا ایک بہت بڑا حصہ اس ذہنی بے چینی سے آزاد ہے، اور مسلمانوں کو ذہنیت کی یہ بے چینی بچپن سے ملتی ہے۔ یہ اضطراب، یہ کنفیوژن ہمیں بچپن سے مل جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ ہم ایک پارٹی کو جوائن کر لیں۔ اور دوستو، جتنے بھی لوگ میرے چینل کو دیکھتے ہیں، مجھے ان تمام لوگوں سے امید ہے کہ وہ دین کو ہی چنیں گے۔ لیکن دوستو، یہ آسان کام نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا ایک دوسری طرف بہہ رہی ہے، اور ہمیں اس پر الٹا بہنا ہے۔ اس ندی میں ہمیں الٹی طرف جانا ہے۔ بہاؤ کسی اور طرف ہے، اور اس پر الٹا بہنا کوئی آسان نہیں ہوگا۔
کیونکہ معاشرہ ہمیں سپورٹ نہیں کرے گا اس طرح سے جس طرح سے ہم سوچتے ہیں، لیکن اگر ہمیں اللہ پر یقین ہوگا تو ہم اس طرف جا سکتے ہیں جہاں ہمیں جانا ہے۔ اور دوستو، اگر ہمارے ذہن میں ذرا سا بھی شک ہے اس بارے میں کہ کہیں میں اس طرف جا کر کچھ کھو تو نہیں دوں گا، تو یہ کھونے کا ڈر ہم اپنے دل سے نکال دیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اور دوستو، ایک بات اور دھیان میں رکھیں کہ دین کے راستے کو چن کر ہم دین پر یا اسلام پر کوئی احسان نہیں کریں گے، ہم اپنے اوپر ایک احسان کریں گے کہ اپنے دل کو سکون کا راستہ دکھائیں گے، اور وہ ہمیشہ کی کامیابی جس کا ہم سے ہمارے والدین نے، ہمارے استادوں نے وعدہ کیا ہے، وہ یقینی طور پر ہمیں ملے گی، اور وہ کامیابی یقینی ہے۔ معاشرے کے دھوکے میں ہم نہ آئیں، اپنے آپ کو اس ذہنی بے چینی سے آزاد کریں، اس ذہنیت کے اضطراب سے اپنے آپ کو آزاد کریں، ایک طرف جائیں۔ کبھی بھی کوئی فیصلہ نہ ہو، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کی کتاب کی طرف، اس کے رسول کی طرف، ورنہ یہ بیماری ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی، اور یہ ایسا کنفیوز کر کے رکھے گی کہ ہم اتنے آگے کبھی نہیں بڑھ پائیں گے، ان چیزوں کو حاصل کرنے میں بہت پریشانی ہوگی جن کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور پوری مسلم قوم کو یہ چیز بہت پیچھے کر چکی ہے، اور آج کے معاشرے میں تو بہت زیادہ، جبکہ پوری سوسائٹی، پورا نظام، انسانی نظام خدا کے حکموں کے خلاف چل رہا ہے، اور اس کے بڑے بڑے کامیاب لوگ، آج کل کے بڑے بڑے کامیاب لوگ اسی خدائی نظام کے خلاف نظام پر کام کر کے کامیاب ہوئے ہیں، اور ہمیں یہی چیز بے چین کر رہی ہے۔ لیکن دوستو، بے چین نہیں ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ رکھنا۔ دوستو، سننے میں یہ آسان لگتا ہوگا کہ ہاتھ پر کوئلہ رکھنا، لیکن جس کے ہاتھ میں رکھا گیا ہو، جس نے کبھی ایسا احساس کیا ہو، اس سے پوچھیں کہ کتنا مشکل ہے۔ اور پوری زندگی دین پر عمل کرنا اسی طرح سے ہے جیسے پوری زندگی ہمارے ہاتھ میں وہ کوئلہ رکھا ہوا ہے۔ تو دوستو، مشکل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جو دین کو سمجھ گئے اور اللہ پر بھروسہ رکھا کہ وہ اپنے بندوں کا ساتھ دے گا۔ اور جو آج کل بھروسہ رکھتے ہیں آج بھی، وہ خوش ہیں، وہ سکون سے ہیں، اور ان کا اجر ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہے جو آج سے پہلے چلے گئے اور ان کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا۔ آج اجر بہت زیادہ ہے۔ دوستو، اللہ کے اوپر یقین رکھیں اور اپنے آپ کو اس ذہنیت سے آزاد کریں، اور صرف ایک ذہنیت اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ زندگی میں فیصلے لینا آسان ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سب باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔